فارورڈ بلاک ہے اور یہ کابینہ اناؤنسمنٹ کے بعد کیوں بنا؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ عمران خان کی رہائی کے نام پہ آپ لوگ صوبائی حکومت کے ساتھ بلیک میلنگ تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے افر سب کو ہے۔ آپ کے گروپ کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ میں بھی حلفین کہتا ہوں، میرے ساتھی بھی حلفین کہیں گے، اور الیمین کو لے آئے وہ بھی حلف رائے کہ ہمارے ساتھ کوئی ان کا نہ رابطہ ہے، نہ کانٹیکٹ ہے، نہ سپورٹ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف فارورڈ بلاک کے ایک اہم رہنما جو پشاور سے 3 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، فضل الہی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ فارورڈ بلاک ہے اور یہ کابینہ اناؤنسمنٹ کے بعد کیوں بنا؟ شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے کہا فارورڈ بلاک، یہ نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے نہ کوئی ناراض بلاک ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ اور آپ کو یاد ہے، کیونکہ آپ اور آپ کے جتنے بھی یہاں پر ٹیم ہے ماشاءاللہ، سینئر صحافی ہیں آپ، تو 2 سال پہلے بھی ہم نے پشاور پریس کلب میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، کشمیر میں اور گلگت میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہو وہ، کہ ہم نے ایک تاریخ اسی دن پورے پاکستان میں پریس کلب میں قرآن پاک کے ختم کی، روزے رکھیں اور خان کی رہائی کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اور میرے ساتھ میرے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جتنے بھی ایکس منسٹر موجودہ عمر سے، یہ بھی سب آئے تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، اور ہمارا ساتھ بھی دیا تھا۔ مشتاق غنی صاحب تھے اس میں، ہمارے ساتھ بہت سارے آپ کی تھے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن جو چلو صرف وہ ہم مان لیتے ہیں کہ صرف آپ متحرک تھے، لیکن جیسے ہی کابینہ اناؤنس ہو گئی تو تقریباً جو آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، 30 سے 35 کا جو دعویٰ ہے آپ لوگوں کا، وہ سارے ایک دم سے متحرک ہو گئے۔ دیکھیں 30 سے 35 نہیں، 30 سے 38 علمزات ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق 3 تو سلپ ہو چکے، قسم حلف لینے کے بعد بھی نہیں، وہ مشورے کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے تو پہلے حلف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میری انفارمیشن کے مطابق مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 3 ارکان نہیں، وہ جس ڈویژن سے بھی اور پورے کے پی کی ہم بات کریں گے، اور وہ آئیں گے۔ 3 تھے جی 3 تھے جتنے بھی تھے وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے تو پہلے حلف لیا تھا، آئیں گے انشاءاللہ، وہ سارے آئیں گے۔ اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جی وہ کتنے ہیں ایگزیکٹلی؟ 30 سے 35 38 تھے، اور 3 ٹائم لیے ہوئے، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، آئیں گے وہ۔ آپ لوگوں کا بیسک مقصد کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی۔ عمران خان کی رہائی کے نام پہ آپ لوگ صوبائی حکومت کے ساتھ بلیک میلنگ تو نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے، ہم ایمان والے ہیں، میرا ایمان ہے اور ہم سب ساتھیوں کا ایمان ہے کہ گنہگار کو تو اللہ بخشتا ہے، منافق کو نہیں بخشتا ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے عمران خان کی رہائی، اور وہ آج سے نہیں ہے۔ میں آپ کو مشتاق غنی صاحب اور ہمارے ساتھیوں کے میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے رہائی میں ویڈیو، حلفین میں کہتا ہوں کہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ ہم ساتھی ہیں عمران خان تحریک کے۔ آج سے 2 سال کی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آن دا ریکارڈ ہے۔ یہ عاطف خان، شاندانہ گلزار صاحبہ، جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ سب آئے تھے، سب بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، اور انہیں یہ حلف لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جنہوں نے حلف نہیں دیا، ہم ان کو کہتے کہ آؤ حلف لے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور الیمین گنڈاپور کے وقت میں تقریباً 19 ماہ کا وقت انہوں نے گزارا، اس وقت آپ لوگ اتنے متحرک نہیں تھے، لیکن سہیل افریدی کے ساتھ میرے خیال میں کہ اگر آپ میرے ٹویٹ پہ جائیں اور پھر ناظرین سے بھی شیئر کریں، میرے ایک پریس کانفرنس، ہم سب کی پریس کانفرنسز، قرآن پاک کے ختم، روزے اور پورے پاکستان کے ساتھ رابطے، وہ میرے ٹویٹ پہ ہے۔ وہ تو آپ کے ہیں نا، نہیں، وہ ہم سب ساتھی، میں اکیلے تو نہیں تھا نا، نہیں میں اکیلے، یہ آپ کے جتنے بھی فارورڈ بلاک کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے فارورڈ بلاک کے جتنے بھی بندے ہیں وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ تو ہم 4-5 بندی آگے فرنٹ پہ ہوں گے، اور باقی فیصلہ ہمارا ایسا ہوا ہے۔ آپ کے گروپ کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ سب لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر سب لیڈ کر رہے ہیں تو پھر تو ہونا یہی چاہیے کہ 30 کے مساوات پہ قائم ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ قائم ہے، ہم میں انصاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ اپنے رب پہ کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات کامیابی دے گا۔ جو 3 بندے آپ کے گروپ کے ساتھی تھے، فارورڈ بلاک کے جو ممبر تھے، وہ جو سلپ ہوئے، انہیں کچھ آفر ہوا تھا؟
کوئی سلپ نہیں, آ جائیں گے, مطلب کوئی اپنی ذاتی مصروفیات ہوں گے, یہ ہوں گے وہ ہوں گے, سلپ کی بات نہیں. انہیں کچھ آفر ہوا تھا؟ دیکھیے آفر سب کو ہے. مشتاق غنی صاحب کو سینئر منسٹری آفر کی دی. سی پی بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے وہ بھی تو گٹھ جوڑ کا بادشاہ ہے, وہ ان کے گھر پہ گیا تھا, اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح معاملہ چل رہا ہے تو چلتا جائے اور چلتے کا نام گاڑی ہے. کیا آپ کو کیا آفر ہوا ہے؟ دیکھیں کوئی ہمارا ساتھی ایسا نہیں جس کو آفر نہ ہو. کیا آفر ہوگا منسٹری, اور میں حلفین کہتا ہوں میں منسٹری نہ لیتا ہوں نہ کرتا ہوں. آپ لوگوں نے تو یہ بھی حلف لیا ہے میری انفارمیشن کے مطابق کہ اگر کوئی آفر ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو اس کو آپ قبول نہیں کریں گے. تو وہ ہم نے ثابت کر دیا نا. میرے پاس بندے ہیں, مشتاق غنی صاحب کے گھر پہ گئے, مشتاق غنی صاحب کو آفر ہوئے, ہمیں ہوئے, سب کو ہوئے, سب دوستوں کو ہوئے, باری باری ہم نے لیے نہیں, ہم نے ثابت کر دیا. ہم مثبت قدم ہیں, ہم بے ایمان نہیں ہیں. آپ آج میری جو یہ ریکارڈنگ اپنے پاس رکھیں, ہم بے ایمان نہیں. ہم ایک ہی چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اس کو سنبھالنے والے ایک ہی بندہ ہے, امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب, ادروائز کوئی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے عمران خان کی رہائی, تو پھر آپ لوگوں کو آفر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ بس جس طرح مطلب ہے کہ چلتے کے نام گاڑی ہے اور اسی طرح چلتے جائیں. ہم نے کہا نہیں, بس بہت ہو گیا ہے. خان صاحب کا انگ ضائع ہو گیا ہے, خان صاحب کی صحت, خان صاحب گھر سڑ رہے ہیں, اور ہم MNP بیٹھے رہے, ہم بچوں کے ساتھ ہوں, اور وہ ہمارے لیے بادشاہ. ہماری کیا زندگی. بچے کون ہیں؟ وہ جی بچے کون ہیں؟ اپنے بچوں کی قربانی دی خان نے, اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, گھر میں ہیں, ہم انجوائے کریں. میں نے MP منسٹر فلانا ڈنگلانا, اور ہم خان صاحب نے بچوں کی قربانی دی ہے, اپنی صحت کی قربانی دی, آنکھ پورا ضائع ہو گیا ان کا. اور مجھے یہ بتائیں کہ کسی فرعون کے وقت میں بھی اتنا ظلم ہوا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمیں ملنے دی رہے ہیں, خان کو علاج کی اجازت نہیں ہے. بیرسٹر گوہر, جن کا میرے خیال میں پارٹی کے اندر اتنی سین نہیں ہے, انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ جرگہ کیا تھا. کوشش کیا, وہ پشاور آئے تھے اور ہم نے 2 ساتھی بھجوائے, قاسم علی شاہ اور شیر علی کو. جی, اور ہم نے ان کو کہا کہ جاؤ بیٹا آپ لوگ جاؤ, اور ان کو کہہ دو کہ جو ہماری شرط خان کی رہائی اور مثبت کوئی اقدام آپ کے پاس ہے ہمیں بتا دے. اگر آپ کے پاس نہیں تو ہمارے پاس ہے کہ بجٹ سے. شرط کیا ہے؟ شرط حلف. حلف کس طرح کا حلف, اور کون لے گا حلف؟ وہ حلف آپ کو پتہ ہے سینٹ میں ہم سے کس طرح حلف لیا جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. قرآن پہ, قرآن, سب کچھ. تو ابھی آپ لوگ کس کا حلف چاہتے ہیں؟ KP کے تمام پارلیمنٹری عہدیداران, پنجاب کے تمام پارلیمنٹری عہدیداران, سندھ کے تمام. نہیں, صوبائی حکومت میں صرف صوبائی حکومت کی نہیں 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 نہیں, یہ غلط ہے. حلف سب نے دینا ہے. کشمیر میں حکومت نہیں PTI کی, گلگت بلتستان میں نہیں, سندھ میں نہیں, اور پنجاب میں, بلوچستان میں, جہاں جہاں خان کا نام لینے والا اپنے آپ کو لیڈر واٹس میز بائی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے نا, تو جو لیڈ کرے گا وہ آئے گا. خیبر پختونخوا حکومت کی ہم بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت میں اس وقت جو کابینہ میں شامل لوگ ہیں ان میں سے کس نے حلف نہیں لیا ہے؟ نہیں. ادھر آپ دیکھیں, یہاں پہ میں آپ کی ذرا درستی کی کروں گا. KP میں جتنے بھی عہدیداران ہیں, ILF ہے, ICB, میں عرض سنیں نا, جتنے بھی منسٹر ہیں, جتنے بھی MP ہیں, وہ سینیٹر ہیں, عہدیداران ہیں, سب نے, اور انکلوڈنگ آل پاکستان. آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ پارلیمنٹیرین نے پہلے حلف لیا تھا, تو اس وقت صوبائی کابینہ میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششوں کے لیے حلف نہیں لیا ہے؟ دیکھیں, حلف تو جو ہمارے 30 سے 38 جو بندے تھے انہوں نے حلف لیے ہیں, جو بقایا رہتے ہیں. 35 کو ہم کاؤنٹ کریں گے کیونکہ 3 آلریڈی سلپ ہو چکے ہیں. نہیں, سلپ نہیں, انشاءاللہ آئیں گے. وہ آئیں گے, علیمان والے ہیں, خاندانی لوگ ہیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ. جی اچھا, تو آپ کنٹینیو کریں. اور کس کا حلف چاہتے ہیں آپ؟ پارلیمنٹیرین, تحصیل ناظمین, ڈسٹرکٹ ناظمین, عہدیداران. تو آپ لوگوں صوبائی حکومت کو ٹف ٹائم پر کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ پورے لیڈرشپ کو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں
اور کہہ دے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ان کی بات بجا ہے درست ہے تو پھر آئیں اور ہم سے بیٹھ کے بات کریں اور حلف لیں اور تاریخ دے دیں. ہم بجٹ میں ہم جان نچھاور کرنے والے ہیں. ہم نے یہ بھی قسم اٹھا کہ خان کے لیے جان نچھاور کریں گے. اگر سہیل افریدی یا ان کی کابینہ یہ یقین دہانی دلاتی ہے کہ ہاں ہم حلف لیتے ہیں تو پھر لیتے نہیں, یقین دہانی نہیں لینا پڑے گا. اگر چلو انہوں نے لے لیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تاریخ دیں گے. حلف میں صرف حلف تو نہیں ہے نا, حلف کے اندر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ذرا. وہ لائحہ عمل کیا ہے وہ ذرا بتائیں. وہ یہی ہے, میں آپ کے سامنے ممبر پارلیمنٹ ایز اے ایم پی بیٹھا ہوں, صوبائی اسمبلی کا میں ممبر ہوں, تو میں اس بات کا حلف لوں گا کہ اگر میں کہوں 500 تو یہ حلف ہوگا 499 نہیں ہوں گے بندے. اگر میں کہوں کہ 1000 تو 999 نہیں ہوں گے. اگر کشمیر والے کہیں کہ ہم ذرا دور ہے, بلوچستان والے کہیں ہم ذرا دور ہے, ہم فرض کیا 300 لائیں گے, 300 بندے لے کے آئیں گے اور اس وقت تک لائیں گے جب تک خان رہا نہ ہو, اور بیٹھیں گے ہم پرامن, پتہ بھی نہیں ٹوٹے. کہاں پہ بیٹھیں گے؟ بتائیں گے آپ کو. اسلام آباد میں نہیں تو پھر کہاں؟ ٹیکسلا کے ساتھ جو خانپور ہے میں نا ذرا ادھر آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو بھی ہم جتنے بھی پاکستان میں اور انٹرنیشنل جتنے بھی صحافی ہیں, جتنے بھی ہمارے ورتید ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ. خانپور ڈیم میں آپ کو کشتی میں گھمائیں گے, پھر آئیں گے بھی, اور ادھر ہی بڑی بڑی میدان ہیں ادھر ہی بیٹھیں گے. وزیر اعلیٰ تو کہتا ہے کہ جو فارورڈ بلاک کے ممبران ہیں وہ تو 5 بندے بھی نہیں نکال سکتے. دیکھیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے ماشاءاللہ, حلقے میں دبا دب کام کر رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, احتجاج کا چیمپئن ہے. ہم 5 نہیں کم از کم 2 بندے تو نکال لیں گے. وہ 2 لاکھ وزیر اعلیٰ صاحب خود نکال لیں گے انشاءاللہ. وہ چیمپئن ہے نا, وہ احتجاج کا چیمپئن ہے نا جی. تو علیمہ خان نے بھی آپ کے پہچاننے سے انکار کیا, کیوں؟ یہ بھائی کا رشتہ بہت عظیم ہوتا ہے. بھائی کا رشتہ بہت عظیم ہوتا ہے بہن کے لیے, لیکن بھائی کے لیے بہن اتنا نہیں عظیم, اور نہ اتنا درد ہوتا ہے بھائی کے دل میں بہن کے لیے. جو بہن کے دل میں جو درد ہوتا ہے نا وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے. کیونکہ میں ذرا اس دن فیصل جاوید اور ہمارے منراج صاحب جو ایم این اے ہیں وہ تھے لکی سے, وہ باقی اور ہمارے سارے ساتھی کھڑے تھے, تو میں نے تھوڑی سی مطلب ہے کہ وہ عادت ہے میرا کہ جب غصہ آتا ہے تو تھوڑا سا میں نے تیز لہجے میں بات کی کہ آپا یہ جو ایم پی ہے ہوں میں, جو سینیٹر ہے, جو ایم این اے ایم پی ہے, یہ ان کے باپ کیوں اٹھے. میں نے یہ غصہ کی تھی تو اس پہ وہ ذرا خفا ہو گئی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جذباتی نہ ہوا کریں اور پیار سے بات کریں ان سب سے. تو میں نے غصہ کیا سب کو کہ کسی کے باپ کا ووٹ نہیں ہے, یہ عمران خان کا ووٹ ہے. تو جب عمران خان کا ووٹ ہے اور عوام نے اس لیے آپ کو ووٹ دیے کہ عمران خان کی رہائی ہمیں چاہیے, تو اس بات پہ وہ ذرا خپتے, اور فیصل جاوید اس کا گواہ ہے. جب علیمہ خان کا انکار آیا کہ میں تو ان کو نہیں جانتی, تو پھر آپ کی جانب سے بھی ایک ویڈیو شیئر کی گئی جب آپ علیمہ خان سے بات کر رہے تھے. دیکھیے میں نے قسمیہ کہتا ہوں, میں نے سب سوشل میڈیا پی ٹی آئی اور یہاں کے پی کے بچے جو میرے, آپ کو پتہ ہے کہ میں صوبائی الیکشن لڑ چکا ہوں, اور میرے ساتھ جو پارٹی کے اندر جو میرے اپوننٹ تھے جو بھی تھے, الحمدللہ میرے ریکارڈ پہ موجود ہے 16-17 میں کہ پورے کے پی میں نے جلسے کیے تھے, ڈی اے خان میں بھی میں نے جلسے کیے تھے, اور دیر میں بھی. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جو میرے اپوننٹ تھے وہ جو ہے ایک جلسہ بھی نہیں کر سکے, اور الحمدللہ میرے روزانہ 2 جلسے ہوتے تھے اور وہ میں جیت چکا تھا. لیکن بعد میں کچھ جو لوٹے تھے ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں, لوٹے چلے گئے اور خان صاحب کو کہا کہ وہ تو بہت غصناک ہے, تیز ہے, یہ ہے فلانا ڈنگنا, اگر وہ صوبائی صدر بنا تو آپ کی بھی بات نہیں مانے گا, اور یہ کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم ریزائن دیتے ہیں. اور یہ کیا علی امین نے اور سہیل افریدی نے آپ کو اس لیے کابینہ میں شامل نہیں کیا کیونکہ آپ کو کنٹرول کرنا مشکل تھا؟ جی ہاں بالکل, یہ تو وہ خود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کون کنٹرول کرے گا؟ میں نے کہا دیکھو ہاں کنٹرول تو
میں اس ٹائم ود آؤٹ کنٹرول ہو جاتا ہوں جب غلط بات سنتا ہوں, جب میں کرپشن سنتا ہوں, میں اقربا پروردی رشتہ داریاں اور یہ میں دیکھتا ہوں, اور بیوروکریسی کی چال چلن اور بیوروکریسی کی چھالیں, بیوروکریسی کی جو کرپشن ہے, بیوروکریسی کی جو منمانیاں ہیں, بیوروکریسی کی جو ظلم ہے, میں اس ٹائم کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہاں 13 سے لے کے 18 تک میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی ٹمبر مافیا ہے, چاہے وہ ادھر سے آتے ہیں جمرود کی طرف سے, یہ جو آتے ہیں نا افغانستان سے لکڑ سمگل ہوتا ہے نا, یہ چترال میں آنندو ہیں, ادھر سے دریا میں ڈال کے ادھر کنڑ سے 3 گھنٹے میں پشاور پہنچتے ہیں, وہ ہمارے ہی ہے. تو میں نے ادھر بھی بند کیا تھا, میں نے ہزارہ میں بھی بند کیا تھا, اور ہمارے ساتھ جو اس ٹائم کنیکشن پارٹنر تھے ان کو بھی میں نے, ان کے بھی خلاف بھی میں نے FIR کیے تھے, اور میں نے کنٹرول کیا تھا. تو اس لیے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو تارم نہیں مانتا. صوبائی حکومت کے فیصلے بیسیکلی کرتا کون ہے, چلاتا کون ہے صوبائی حکومت؟ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں چلاتے ہیں, نہیں جو ذمہ داران ہیں. کچن کیبنٹ میں کون ہے؟ یار سارے, ظاہری بات ہے کہ اب جو سینئر ہوتے ہیں ان کے فیصلے اگر کوئی مشورہ دے یا کوئی زبردست امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جونر ہیں, سارے بچے ہیں, تو وہ ہمارے. کون بچہ ہے یہ اب سہیل افریدی کا عمر اور میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا ایج سیم ہے. اور تو دیگر اگر کیبنٹ کے ممبران جی, کیبنٹ کے دیگر ممبران وہ بھی بچے ہیں؟ نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں. نہیں وہ تو بہتر طریقے سے ینگ بلڈ ہے, ایکٹیو ہے, ایجوکیٹڈ ہے. ہاں میں نے اس کو کہا ہے نا, میں آپ کے پروگرام کے وسط سے ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بچوں, ہم آپ کے دفتر میں آئیں گے کوئی مشورے کے لیے, کوئی خدمت کے لیے, ہم آپ سے قہوہ چائے بھی نہیں پئیں گے, یہ پرومس کرتے ہیں. لیکن ہمیں درد ہے عمران خان کا, اپنے صوبے کے عوام کا. آپ کے جتنے بھی فارورڈ بلاک ہیں آپ لوگوں نے آپس میں بھی حلف لیا ہے, تو کیا ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے اس لیے حلف لیا؟ دیکھیں ایک اصول ہے کہ جس طرح پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کہ اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہے, آپ کو پاکستانی سیاست کا پتہ ہے کہ ہر طریقے سے پھر دیکھیں 9 مئی میں کتنے ہمارے ساتھ ڈرامے ہوئے, ہمیں تباہ و برباد کرتی ہیں, ہمیں بےعزت کیا گیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے احتجاج کیا ہے, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چیز نہ جلایا, نہ گہراؤ کیا, نہ ہم نے پتھراؤ کیا, نہ ہم نے فائرنگ کی. پرویز خٹک کے وقت میں ایک احتجاج ہوا تھا جی, اٹک کے مقام پر کچھ موٹر سائیکلز کو جلایا گیا تھا. جی کچھ موٹر سائیکلز کو جلایا گیا تھا. وہ اٹک کے مقام پہ نہیں تھا. کون لیڈ کر رہا تھا اس کو؟ وہ اٹک کے مقام پہ نہیں تھا, بالکل بھی نہیں, اٹک نہیں تھا, وہ موٹر وے پہ. موٹر وے پہ ایگزیکٹلی. جی وہ اس لیے کہ یہ رک جائیں, اور وہی گاڑیاں پولیس نے جلائی تھی, اور واحد میں بندہ تھا کہ میں اوپر کنٹینر پر کھڑا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے جلائے تھے. آپ لوگ بجٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے, ووٹ ڈالیں گے؟ پہلے حلف اور پھر اس کے بعد بجٹ. اگر فائنانس بل پہ آپ لوگ ووٹ نہیں دیتے حکومت کو؟ نہیں انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. دیکھیں یہ سمجھدار بھی ہیں, جس طرح میں نے کہا یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں, ہمیں عزیز بھی ہیں, چاہے وہ کیبنٹ کے بچے ہوں, چاہے سہیل افریدی ہو, چاہے ہمارے قائدین ہوں, جتنے بھی ہمارے ہیں, چاہے صوبائی صدر ہمارے بھائی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. تو بالکل یہ انشاءاللہ عمران خان کی رائے کے حلف پر آئیں گے, پھر اس کے بعد سب. نہیں وہ تو احتجاج کرتے رہتے ہیں, اڈیالہ جیل بھی پہنچ جاتے ہیں, سہیل افریدی ان کی کابینہ بھی چند میں کابینہ کے. We don't like cosmetic and homeopathic protest. نہیں کیا میں سمجھا نہیں, آپ ذرا کھل کے اردو میں بات کریں. کیا دیکھیں ہمیں ایسے احتجاج نہیں چاہیے جس میں پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو کس طرح کا احتجاج؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایک روایت ہے, دیکھیں پٹھانوں کا, ہم پٹھان قوم ہیں, ہمارے آباء و اجداد کے فتوحات جب, اور اسپیشلی پٹھانوں کی میں بات کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا پٹھان کس کو کہتے ہیں؟ وہ لکڑی جو ٹوٹتا نہیں ہے. اور ہم ایک سپاہی کے آگے وہاں پر ہم بے عزت ہوتے ہیں, ہمیں ایک SHO ایک کانسٹیبل ہمیں دکھ کے دیتے ہیں, میرے منسٹر کو دیتے ہیں, میرے چیف منسٹر کو دیتے ہیں. تو ہم احتجاج وہ کریں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد کی بےعزتی نہ ہو. ہم احتجاج وہ کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ادھر ہم اڈیالہ میں جائیں
اور لہا کلو سے نہیں ہوتا ہے عمران خان رہا. عمران خان رہا ہوگا تو جو فارمولہ میں نے دیا ہے اس سے رہا ہوگا. اگر کوئی ہے چاہے پارٹی کے اندر ہے چاہے پارٹی کے باہر ہے چاہے کوئی بھی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی سوچ بھی نہ لے کہ عمران خان رہا ہوگا. ہم نے بھی سر ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان ہے, آپ حق بات کرو سچ بات کرو تو گھر تک نہیں پہنچو گے. ہم اس گھر تک اللہ کی قسم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ عمران خان ہو. کیوں نہیں, جو ماضی میں ہوا تھا علی امین سنے نا, کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے ملک سے پیار ہے. اسلام کا قلعہ جنت کا ٹکڑا. اسلام کا قلعہ دیکھیں, جنت کا ٹکڑا دیکھیں, زمین کے نیچے خزانے اوپر خزانے اسلام, جنت کا ٹکڑا ہوگی نا. اس کے لیے جو مائنڈ ہے, جو ایمان والا ہے, جو سب کچھ قربان کر بیٹا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. نہیں, جو موجودہ آپ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, تو کیا یہ لوگ جو ہے مخلص نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں, میں بھی نہیں ہوں. اب کل کی بات نہیں میں کر رہا ہوں نا, میں بھی نہیں ہوں, کیونکہ صوبائی حکومت ڈائریکٹلی آپ کو تو ٹارگٹ کر رہا ہے, کرٹیسزم کر رہا ہے. میں بھی نہیں ہو رہا. میں اس لیے نہیں ہوں کہ جب بھی ہم جاتے ہیں ہم بولتے ہیں 1000 بندے, پھر 500 کر دیتے, پھر آخر میں ہم 100 پہ آ جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ میں بھی نہیں ہوں, میرے ساتھی بھی نہیں ہے, سب نہیں ہے. احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ پارلیمنٹیرینس, ہر علاقے کے اپنا ہی ایم این اے, اپنا ہی ایم پی, اپنا ہی سینیٹر. جو آپ لوگ پریشر بلڈ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پر, یہ کام تو بیسکلی پارٹی کا ہے, حکومت کا تو ہے ہی نہیں. دیکھیے میری بات سنیں, ہم کس نے آپ کو کہا ہم وزیر اعلیٰ پہ کو پریشرائز کرتے ہیں؟ وہ تو کل کے آپ لوگ کہیں یا نہ کہیں یہ تو واضح ہے. تو دیکھیں, آپ اگر اپنی بات مجھ پہ امپلیمنٹ کرتے تو اس کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں. تو آپ کیا چاہتے کیا ہے حکومت سے؟ دیکھیں صبح نہیں چلانا. دیکھیں میری بات سنیں, صبح بھی چلائیں گے اور سب سے بڑھ کر اور اچھی طریقے سے ہم نے چلایا الحمدللہ. اب بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, اب آپ گلبہار میں رہتے ہیں, جو کام ہو رہا ہے آپ ایماناً بولے اچھا ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, آپ کے گھر کے سامنے سے ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اخلاص سے ایمانداری سے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کا ڈر ہے کہ عوام کے جو پیسہ ہے وہ امانت عوام پہ لگ جائے. اور یہ بات ہے کہ ہم پریشرائز کرتے ہیں پورے پاکستانی قیادت کو, پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے, کہ ہم نے اپنی صوبائی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے. بالکل مطمئن ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں. کس لحاظ سے؟ گورننس کے لحاظ سے, ویژن کے لحاظ سے, کس لحاظ سے مطمئن ہے؟ دیکھیں, ویژن آپ دیکھ لیں کہ پہلے اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی, تو پہلے جب آپ اور پڑھتے تھے تو اس ٹائم آپ کے گاؤں میں 2 کلاس روم اور 2 ٹیچر تھے. آج 6 کلاس روم ہے پرائمری لیول میں اور 6 ہے, واش روم ہے, سب کچھ ہے, اسٹڈی ہے, ایک یکساں نظام تعلیم ہے, صحت کارڈ ہے, ہاسپٹل. میں 2012 میں جب میں ناظم تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, تو میں جب گیا میں حلفین کہتا ہوں کہ میں اپنا انجیکشن اور 5 روپے والا اس ٹائم 2 روپے کا تھا وہ سرنج بھی میں خود لایا تھا. لیکن آج ہمارے ہاسپٹل میں غریبوں کو یہ فیسلٹی, آپ علاج بھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, لے آیا اپنی ٹیم کو, کہ 21 ایمرجنسی فری ڈکلیئر ہے. اور میں جب جاتا ہوں تو میں اسپیشلی CCU میں جاتا ہوں اور ادھر پوچھتا ہوں کہ میڈیسن یہ ہے تو ہوتے ہیں. میں کوارٹ روڈ میرے حلقے میں چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, اس میں بقول آپ کی اگر یہ صوبائی حکومت بچے چلا رہے ہیں تو کس طرح آپ مطمئن ہو گئے؟ دیکھیں, میں نے کہا بچے نہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. اور میں نے کہا کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو ہم حاضر ہیں بغیر کسی کاوا چیپی ہے. کس کی حکومت بہتر تھی؟ آپ تو سب کے ساتھ رہے ہیں, پرویز خٹک کی, محمود خان کی, علی امین گنڈاپور کا وقت, یا سہیل افریدی کا؟ یہ عمران خان کا ویژن ہے اور یہ کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اگر اندر سے کسی نے گڑبڑ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 9-2-11 کر دیا. اگر آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا بجٹ میں تو وہ تو نمبرز پورے کر لیں گے اپوزیشن جماعتوں کی, تو پھر آپ لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا کہ خان نے کمپرومائز کیا ہے. خان مولانا فضل الرحمان سے ملا ہے, دوسرے اپوزیشن سے ملا ہے. خان نے اپنی کرسی وزیر اعظم کی بچائی کہ ہم اپنی کرسی بچائیں گے. ملنے میں کیا حرج ہے؟ جی, ملنے میں حرج کیا ہے؟ ایسے لوگ جو یسر و نوسر پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم ان سے سلام بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور حلف بھی ہوگا اور بجٹ بھی ہوگا. علی امین نے یہ اپنے پاس لکھ لیں.
حلف بھی ہوگا اور بجٹ بھی ہوگا. حلف لینے کے لیے یہ تیار ہے؟ سب تیار ہوں گے انشاءاللہ. سب نے آنا پڑے گا. جو نہیں آئے گا وہ سمجھ لے وہ عوام کے ساتھ, کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ عمران خان باہر آ جائے, تو عوام کا بھی غدار اور عمران خان کا بھی غدار. 35 لوگوں میں سے کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ بہت سارے, میں گنوا نہیں سکتا ہوں آپ کو. اس عمر میں اتنا علی امین گنڈاپور کی سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہے؟ میں بھی حلفن کہتا ہوں, میرے ساتھی بھی حلفن کہیں گے, اور علی امین کو لے آئے وہ بھی حلف اٹھائے کہ ہمارے ساتھ کوئی ان کا نہ رابطہ ہے, نہ کانٹیکٹ ہے, نہ سپورٹ ہے. ان کی ٹیم کی جانب سے سپورٹ صحافیوں کے ساتھ کنٹیکٹس ہو رہی ہے کہ ان کو سپورٹ کریں ان کی ٹیم کی جانب سے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر وہ اپنا کوئی مطلب ہے کہ خفیہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہم نہیں ہیں. آپ کے گروپ میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان کی کابینہ کا حصہ تھے, جس طرح سجاد بارکوال, پختون یار, دیگر جو لوگ وہ جو ہیں ٹھیک ٹھاک ایمان والے ہیں. ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا ریلیز عمران خان پہ ہم نے حلف لیا ہے, تو سمجھ لے کہ یہ عمران خانی ہے. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی سہیل آفریدی کی کیبنٹ کو اللہ نہ کرے ریموو کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ رہے. نہ تو پھر یہ جو ہمیں افرے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو اور مشتاق غنی صاحب کو, اسپیکر صاحب گئے اور منسٹری افر کی چینج لانے کی, ہم نہیں دیں گے, ہم نہیں لیں گے. مراد سعید کا رول کتنا ہے حکومت میں, حکومت چلانے میں یا حکومتی فیصلے میں؟ شاہد خٹک کا رول کتنا ہے؟ دیکھیں, مراد سعید کا رول نہیں ہے, شاہد خٹک کا ہے. کیا رول ہے؟ کیونکہ یہ جب میں 13 میں ایڈوائزر تھا تو شاہد خٹک, مینا خان افریدی صاحب, علامہ اقبال, یہ جو جتنے بھی ایک ٹیم ہے, مطلب یہ ادھر ایسے کو لیڈ کرتے تھے. ان کی جب بھی تکلیف ہوتی تھی میں جاتا تھا اور میں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ملاقان ادھر ادھر. ابھی تو آپ کی کال بھی ریسیو نہیں کرتے. جی, ابھی تو آپ کی کال بھی ریسیو نہیں کرتے. میں نے کل الحمدللہ کال بھی نہیں کی, انہیں مجھے ضرورت ہے. کیوں اتنا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں, اعتبار کی بات نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں میں اپنا کام نکال کے آتا ہوں, اور فنڈ جو ہے ہر صورت میں دینا پڑے گا, اور دے رہے ہمیں. کوئی نہیں ہے. ورکرز تقسیم ہے نہیں ہے تقسیم. ورکر کا ایک پوائنٹ ایجنڈا, یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ لوگوں پہ نہیں, ورکرز جو سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں نا, وہ ورکر نہیں ہے, وہ جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ ہوں گے, ورکر نہیں ہے. وہ ورکر 100%. آپ فیس بک دیکھ لیں, آپ ٹویٹ دیکھیں, آپ سب کچھ دیکھیں, کوئی ورکر تقسیم نہیں ہے. یہ ورکر جو ہے نا ایمان سے عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, ایمان سے. گورنر بھی بہت متحرک ہے وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرنے میں, اچھی بات ہے. سوری, گورنر بہت متحرک ہے. ہاں, گورنر خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو سپورٹ کرے بیچارہ. وہ ڈی خان میں شکست خوردہ بندہ آ کے ادھر بٹھائے ہوا ہے, تو کیوں سپورٹ نہیں کرتے وزیر اعلیٰ کو؟ کس کو؟ وزیر اعلیٰ کو. ہاں, اپنی یاری دوستی ان کی چلتی رہے, ہمیں کیا, لیکن وہ اپنے آپ کو سپورٹ کریں. وہ یہ تو ایک اعزازی عہدہ ہے گورنر کا, نہ کوئی الیکشن ہے, یہ تو ایک سلیکٹڈ بندہ ہے. وہ اپنے ڈی خان میں آ کے جو ہے پی ٹی آئی کا جو ہے مقابلہ کرے نا. ملاقاتیں ارینج کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیں, ملاقات کرے یا بیٹھے. اس دن جب گیس اور بجلی کا ایشو تھا تو میں نے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ میں اسمبلی میں بات میں نے کی ہے, پھر بھی کہوں گا, واک آؤٹ کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ جب پنجاب حکومت ہم پہ آٹھا بند کرتے ہیں, اور جب ہم 1 توڑے 2 توڑے بچے ہمارے گاڑیوں میں لے کے آتے ہیں کسی بس میں کسی کار میں, تو ان کو فائر کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں. پنجاب میں لوگ 20 کلو کا تیلا جو ہے وہ 1500 میں لے رہے ہیں, ہم 3200 میں لیں, تو ہم پاکستانی نہیں ہیں. مطلب ہے کہ لیبارٹری تو ہم ہیں, جو دہشت گردوں کے بم آتے ہیں ہم پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, جو اچھی گولی بنتی ہے ہم پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, قربانی ہم دیتے ہیں. میری ہی بجلی سے آپ اپنے فلور مل چلاتے ہو, وہ بھی ڈائریکٹ چلاتے ہو وداؤٹ اینی چارجز. آپ میری ہی گیس سے فیکٹری چلاتے ہو وداؤٹ اینی چارجز, بل دیتے نہیں ہو. آپ کے ایم ایل اے ایم پی اے جو ہے وہاں پر, آپ کے صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنا کیس لڑے. تو میں صوبائی حکومت, میں ایم پی ہوں, میں عمران خان کا سپاہی ہوں,
میں ود اینی ٹینشن میں بات کرنے والا بندہ ہوں. میں نے یہ کہا کہ گیس بھی بند کریں گے, بجلی بھی بند کریں گے, آٹا کیوں نہیں ہم پہ آٹا بند کرتے ہو تم لوگ. اگر ہم نے گیس اور بجلی بند کر دے تو یاد رکھیں ان کے جو چیف منسٹر ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں, ان کے جو آبا و اجداد, جو دادا پر دادا جو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور وہاں پر کہاں سے آئے ہوئے ہیں, وہاں پر کہاں پر بڑے پلے ہیں, پول کہاں نچھاور کرتے تھے یہ لوگ. یہ بھی پھر وہ بھی آ جائے نا تو آٹا نہیں بند کر سکیں گے اگر ہم نے 1 گھنٹہ بجلی اور گیس بند کر دی. حاجی صاحب تھینک یو ویری مچ. سوالات تو بہت ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور آپ نے فضل الہی جو فارورڈ بلاک کے بہت اہم رہنما ہیں, بالکل یہ تو رہائی تحریک, آپ نے ان کی باتیں سنی. تھینک یو ویری مچ حاجی صاحب. ویلکم.